بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قصص معارف القرآن سیریز میں آج ہم بات کریں گے بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے اس عذاب کے بارے میں جس میں ان کی صورت مسخ کر دی گئی تھی۔ ناظرین، یہ عذاب بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں آیا۔ اس عذاب کا پس منظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن معظم، مکرم اور عبادت کے لیے مقرر تھا، اور اس روز مچھلی کا شکار کرنا بھی ممنوع تھا۔ ہفتے کے باقی دنوں میں یہ لوگ مچھلی کا شکار کر سکتے تھے، لیکن آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے 7 دنوں میں سے ایک جو ہفتے کا دن ہے، اس دن ان کو مچھلی کے شکار سے روک دیا۔ اب تھی تو ایک آزمائش، لیکن چونکہ یہ لوگ ساحلی علاقے پر موجود تھے تو وہاں کی جو غذا ہوتی ہے اس میں مچھلی بہت مرغوب تھی، یہ لوگ مچھلی کے بڑے شوقین تھے، تو یہ سرکشی پر اتر آئے۔ انہوں نے یہ حکم اللہ تعالیٰ کا جو تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور ہفتے کے دن شکار کرتے رہے۔ تفسیر قرطبی کے مطابق پہلے تو یہ مختلف ہیلے بہانوں سے شکار کرتے تھے ہفتے کے دن بھی، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے شکار کو ایک کھیل بنا لیا، اور پھر کھیل کے اندر یہ ہفتے کے دن بھی شکار کرتے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کے اندر سے ہی کچھ علماء اور صلحاء لوگ تھے جن کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ یہ کھیل کے بہانے سے جو ہفتے کے دن بھی شکار کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے ان کو بڑے اہتمام کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو، آپ اس ہفتے کے دن کے علاوہ کسی بھی دن مچھلی پکڑ سکتے ہو، کھا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، لیکن ہفتے کے دن اللہ کے حکم کے مطابق اگر آپ اس کی تعمیل نہیں کرو گے تو آپ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرو گے، تو ایسا نہ کرو۔ لیکن ان نافرمان بنی اسرائیل کے لوگوں نے ان کا کہا یا ان کا مشورہ بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ تو ان صلحاء اور علماء نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم اب ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے ان کے ساتھ تعلق توڑ لیا اور اسی بستی میں علیحدہ ہو کے رہنے لگے۔ اب اس بستی میں 2 گروہ بن گئے، ایک علماء اور صلحاء کا گروہ اور دوسرا گروہ ان نافرمان بنی اسرائیلیوں کا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ اس طرف سے جس طرف نافرمان لوگ رہتے تھے کوئی آواز، کوئی شور شرابہ نہیں آ رہا تھا، بالکل سناٹا اور خاموشی تھی۔ تو علماء اور صلحاء کی جماعت جو تھی انہوں نے سوچا کہ دیکھیں بھی کیا مسئلہ ہوا ہے۔ وہ جب گئے تو یہ نافرمان لوگ جتنے بھی تھے یہ سب بندروں کی شکل میں مسخ ہو چکے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان نافرمان لوگوں میں سے جو جوان تھے ان کو بندر کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا، اور جو بوڑھے تھے وہ خنزیر کی شکل میں منتقل ہو گئے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو مسخ شدہ لوگ تھے یہ جب اپنے تعلق داروں اور رشتہ داروں کو دیکھتے تھے ان کو پہچانتے بھی تھے اور ان کے قریب آ کر پھر روتے تھے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک واقعہ ہے جس کو نقل کیا ہے صحیح مسلم میں، اور روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آج کے دور میں بندر اور خنزیر ہیں کیا یہ وہی یہودی ہیں جو مسخ صورت کے عذاب سے گزرے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو اس قوم کی پھر آگے کوئی نسل نہیں چلتی، ان کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، بلکہ چند روز کے بعد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بندر اور خنزیر پہلے سے ہی موجود ہیں دنیا میں اور آج بھی موجود ہیں، لیکن ان مسخ شدہ بندروں اور خنزیروں کا آج کے بندروں اور خنزیروں سے کوئی تعلق نہیں۔ بحوالہ معارف القرآن جلد اول صفحہ 243، سورہ بقرہ آیت نمبر 65، ترجمہ۔
اور تم ان لوگوں سے تو اچھی طرح واقف ہو جن لوگوں نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کیا، اور پھر ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ استغفر اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ان سچے واقعات سے عبرت اور نصیحت پکڑنے اور صراط حقہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔